فطرانے کے متعلق سوال ہے. فطرانہ ہر مسلمان امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب کے اوپر فرض ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس فطرانے کو فرض قرار دیا ہے. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، ہر ایک نے دینا ہے. بچے کی طرف سے بھی دیا جائے گا، بوڑھے کی طرف سے بھی دیا جائے گا، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بچہ جو چاند رات کو پیدا ہوتا تھا اس کا بھی فطرانہ ادا کیا کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہے فطرانے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکت سے روزے کے اجر ثواب میں جو کمی رہ جاتی ہے، جو ہم سے کمیاں ہو جاتی ہیں، اس کی برکت سے اللہ وہ کمیاں دور کر دیتے ہیں اور 100% اجر انسان کو عطا فرما دیتے ہیں. وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے جو لوگ غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی ہو جاتا ہے، خوشی کے اندر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو ان کو خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اس سے صرف وہی مستثنیٰ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس ایک کوڑی بھی دینے کو نہیں ہے، وہ انسان اس سے مستثنیٰ ہے. باقی امیر ہے، غریب ہے، جوان ہے، بچہ ہے، مرد ہے، جو بھی ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے. دینا کتنا ہے؟ صاع من تمر او صاع من عقط او صاع من زبیب. اللہ کے رسول نے 1 صاع کھجور یا 1 صاع گندم یا 1 صاع جو یا 1 صاع منقے کا. صاع جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا صاع، جس کو ہم ٹوپا کہتے ہیں، یہ 2.5 کلو کا ہوتا تھا. 2.5 کلو کا یہ صاع ہوا کرتا تھا. 1 صاع آپ نے اس چیز کا ادا کرنا ہے جو سال کا اکثر حصہ آپ کی خوراک میں شامل ہے. اگر ایک انسان چاول کھاتا ہے سال کے اکثر حصے میں وہ چاولوں کا دے گا، جو روٹی کھاتا ہے وہ روٹی کا ادا کرے گا، گندم کے حساب سے نہیں، آٹے کے حساب سے. تو آٹے کے حساب سے یہ قریباً 100 روپیہ فی بندے کا فطرانہ بنتا ہے. فی بندے کا فطرانہ 100 روپیہ ہے. یہ ادا کرنا ہے. اس کا وقت نماز عید سے پہلے پہلے، نماز عید کے لیے جانے سے پہلے پہلے اس کو ادا کریں گے، قبول ہوگا. ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عید کے بعد دے گا اس کو صدقے کا ثواب تو مل جائے گا، فطرانے کا نہیں، اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا. لہذا عید سے پہلے پہلے اپنے فطرانے جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے عید کی طرف جانے سے پہلے پہلے. فطرانہ کس کو دینا چاہیے؟ حدیث کے اندر جو لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ طعمۃ للمساکین. یہ صرف مسکینوں کا حق ہے. البتہ جو زکوٰۃ کے باقی مصارف ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں 8، ان کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے، وہاں بھی ہو جائے گا. لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنی گلی کے جو غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں. مسکین اس کو بولتے ہیں جس کی آمدن کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، اس کو مسکین کہتے ہیں. آمدن کم، خرچے زیادہ، اس انسان کو یہ فطرانہ دینا چاہیے. حدیث میں اللہ کے رسول نے اسی کے لیے بیان کیا ہے. باقی 8 مصارف کے اندر بھی خرچ کر سکتے ہیں، بہتر حق مسکینوں کا ہے. رات کو ایک بھائی نے سوال کا کہا تھا کہ اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ سوال کہتے ہیں ہم نے بات یہ سنی ہے اگر کسی گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کا فطرانہ جو ہے وہ گھر والے ادا کریں گے. میں نے بہت تلاش کیا ہے، مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی. میرے علم کے اندر تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ مہمان کا فطرانہ میزبان ادا کرے گا. یہ نہیں. ہاں آپ نے یہ فرمایا ہے جو غلام ہے، اس دور کے اندر غلام تھے، آج کل تو وہ بھی نہیں ہے، جو غلام ہے یا لونڈی ہے اس کا فطرانہ مالک کے ذمہ ہے، اس کا فطرانہ مالک دے گا، اس کا آقا دے گا. مہمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جو گھر کا سربراہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب کی طرف سے فطرانہ ادا کرے. اگر باقی صاحب حیثیت ہیں وہ اپنا دے سکتے ہیں تو اپنا بھی دے سکتے ہیں.
اگر گھر کا سربراہ دے دے تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق